ایک زاہد ISI کا تھا گجرانوالہ کا، اور اس کے ساتھ وحید مہاجر تھا اور کوئی شیر خان تھا، اور دن دہاڑے FC والے جاتے تھے، دن دہاڑے 3 گھنٹے بیٹھتے تھے. سارا ثبوت بھی ملا ہے. جہاں سے میرے آپریشن ہوئے تھے اس جگہ سے مجھے نوچا گیا. میری بچی انہوں نے اغوا کروا دی، اور وہ ہمیں غلط ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ میں پوری نہیں کرتی. آج میری بچی اغوا ہوئی ہے، کل کو ہزاروں ماں باپ شریفوں کی بچیاں اغوا ہو سکتی ہے. السلام علیکم، میرا نام فاطمہ چوہان ہے، میں کراچی کی رہائش پذیر ہوں اور اس وقت اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے باہر ہوں. یہاں میں احتجاج کے لیے نہیں آئی تھی. ویسے تو 2009 سے میرا گھر لٹا تھا، 2009 سے آج 14 سال ہو گئے. مجھے انصاف تو نہیں ملا، لیکن 2015 میں جب میں اپنے بچوں سے ملنے گئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ نیٹ ورک سارا میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہا ہے. اور جج نے کہا کہ 2 مہینہ چھٹی گزارو اسلام آباد میں، اور میں اسلام آباد میں چھٹی گزارنے آئی، لیکن نہ بچے چھٹی گزار سکی بچوں کے ساتھ 2 مہینہ. میرے بچے کے 2 سال پڑھائی بھی ضائع گئی. اور اسلام آباد میں میرے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی ہے، اور اسلام آباد کی لیڈیز پولیس اور پولیس والوں نے جو میرے ساتھ زیادتیاں کی ہے، میرے گھر کا سامان بچی کہتے تھے تھانے میں جمع کرو، اور 2018 میں میری بچی انہوں نے اغوا کروا دی. اور جب میرے بچے پہلی بار آئے تو میں نے ایڈوانس کرایہ سیکورٹی بھی دی تھی، پھر بھی گھر کی بجلی بند کر دی. تو آج میں 1.5 سال سے یہاں پریس کلب کے باہر مسلسل ہوں. ویسے تو آتی جاتی رہتی تھی، اور ان 1.5 سالوں میں پچھلے رمضان شریف میں بھی میرے ساتھ بہت ظلم ہوا. ایک زاہد ISI کا تھا گجرانوالہ کا، اور اس کے ساتھ وحید مہاجر تھا اور کوئی شیر خان. زاہد مجھے دوستی کی آفر کر رہا تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ ہمدردی جتا کر، اور یہاں پریس کلب کے باہر KPK کی جو آوارہ عورتیں آوارہ فیملی آئی ہے ان کو پیسہ دے کے، ان کو فنڈ وغیرہ دلوا کے، اور انہوں نے اور شبیر تنولی نے بنیش فاطمہ SP اور مصباح اور اس کے ساتھ 4-5 نسرین اور کوئی شازیہ وغیرہ اس طرح 5 تھی، انہوں نے مل کے مجھے نماز پڑھتے وقت گھسیٹ کر لے گئے، جبکہ میں نے 4 رکعت ادا کی تھی. ایک بار فجر کے ٹائم لے گئے اور مجھے جیل پھینک دیا 20 دن. دوبارہ میں آئی، وہاں مجھ پہ کوئی کیس نہیں تھا، اور نہ ہی میری ضمانت ہوئی، اور نہ ہی مجھے بے گناہ ثابت کر کے انہوں نے چھوڑا. جب میں آ گئی تو دوبارہ مجھے ظہر کی نماز 4 میں نے ادا کی. دوبارہ سے مصباح مجھے گھسیٹتی ہوئی لے گئی زبردستی، اور مجھے دوبارہ لاک اپ کر کے بے دردی سے مارا. اس وقت بھی بہت بے دردی سے، جو احتجاجی جن کے گھروں میں چھاپے پڑے ہیں اور جن کو اشت نگرے یا اشتک نگرے کوئی ہے گاؤں، وہاں سے نکالا گیا ہے، وہ بھیک مانگنے والی 2 ٹکے کی آوارہ عورتیں مجھے لاک اپ میں میرے اوپر چڑھ کے، میرے 8 آپریشن ہوئے ہیں، میں معذور ہوں، میری ایک ٹانگ میں راڈ لگی ہے، بے دردی سے مارا ہے. اور بکھارانوں کو جو لایا گیا تھا لاک اپ میں، وہ رو رہی تھی، کہہ رہی تھی میڈم نہیں مارو، نہیں ظلم کرو، یہ بیچاری مر جائے گی. اور مصباح نے فوراً لاک اپ کا تالا کھول کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے، جبکہ میں نے اپنا جسم دکھایا کہ میں معذور ہوں، جہاں سے میرے آپریشن ہوئے تھے اس جگہ سے مجھے نوچا گیا، مارے گئے جہاں میرے آپریشن ہوئے تھے، دیواروں میں بال پکڑ کے سر پٹک کے مجھے مارا ہے. اتنی بے دردی سے مجھ پہ تشدد کیا، اور مجھے مجبوراً ہٹایا، اور میرا پورا ٹینٹ ان احتجاجیوں نے اور پولیس والیوں نے، پولیس والے جمیل پولیس والا روزانہ آئے دن اپنے اسٹائل نما بال بنا کے بیٹھ جاتا تھا، اسٹائل سے سگریٹ پیتا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ ہیرو مت بن اور اسٹائل مت مار، کیونکہ 2009 سے کوئی نہ کوئی افسر ہیرو بنایا جاتا ہے اور یہ کام کرے گے، کام نہیں کرتے، اور وہ ہمیں غلط ڈیمانڈ کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ میں پوری نہیں. میرا یہ جرم تھا کہنا، اور اس نے مجھے اتنی بے دردی سے بدنامی. میرا بچہ 1 سال کے بعد چترال سے آیا، 15 منٹ نہیں بیٹھنے دیے، اور مجھ پہ کیچڑ، آج تک کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. اور آج میں بقرہ عید سے لے کر آج تک میں یہاں ہوں. جب تک یہاں افغانی بیٹھے تھے، افغانی روزانہ چپلیں مارتے تھے. پہلے تو بڑے مہربان ہوئے کہ تمہیں شناختی کارڈ بنا کے دے رہے، افغانستان کا پاسپورٹ بنا کے دے رہے، اور تم اپنے شناختی کارڈ پہ نا سم دو، اور تمہیں امریکہ سے ڈالر آئیں گے، اور تم ہمیں اپنے نام پہ مکان لے کے دو، ہماری گارنٹی لو، اسٹامپ پیپر پہ سائن کرو کہ ہم اچھے لوگ ہیں. اس طرح اپنی ڈیمانڈ منوانے کی بڑی کوشش کی، لیکن میں نے ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی. انہوں نے مجھے آئے دن مجھ پہ ہاتھ اٹھائے ہیں، اور آئے دن مجھے دھکے مار کے انہوں نے کہا کہ افغانیوں کی جگہ ہے. میں نے اپلیکیشن دی ہے تھانوں میں، ابھی بھی اپلیکیشن دی ہے میں نے تھانے میں، اسی KPK کی فیملی کے لیے. دوسری ایک KPK کی فیملی آئی ہے، وہ اتنے گندے بیہودہ ہاتھ کر کے اور بیہودہ لفظ استعمال کر کے، جبکہ میں اس پریس کلب کے سامنے فٹ پاتھ پہ تھی،
उस वक्त भी ये गंदे गंदे हाथ करके बेहुदा इशारे करके आए दिन यानी मुझे टॉर्चर कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि इनको पैसा देके यानी हम पे जुल्म करवाने के लिए ही बिठाया है। ठीक है, वो फैमिली को एक पुलिस वाली ने एक लेडीज को भेजा जो इस टेंट के बराबर टेंट में थे और दिन दिहाड़े एफसी वाले जाते थे, दिन दिहाड़े 3-3 घंटे बैठते थे। सारा सबूत भी मिला है। इन फैमिली को हटाया यहाँ से और उस फैमिली को दोबारा ये केपीके की जो है फैमिली उसने और अफगानियों ने उनको बिठा के दोबारा बुलाया है और खुलेआम वो अपनी बेटियों को चला रहे हैं, खुलेआम यानी कि जुल्म कर रहे सिर्फ शरीफ पाकिस्तानी पे। जो पाकिस्तानी इनके साथ बैठे हुए हैं और अपनी शनाख्ती कार्ड पे इनकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, उन पाकिस्तानियों को बिल्कुल तंग नहीं किया जा रहा है। और अफगानी ने मुझ पे इतना तशद्दुद किया, इतना बेदर्दी से मारा, सारी औरतें सारे मर्द खड़े थे नमाज छोड़ के। और आसिम नामी पाकिस्तानी एहतजाजी जेहलम का है, उसने पूरी वीडियो बनाई है, लेकिन वीडियो ना पुलिस वालों को दिखाई, ना यहाँ एजेंसी वालों को दिखाई जो ड्यूटी पर आते हैं सारी एजेंसियां, और ना ही मीडिया प्रेस वाले को। और उस आसिम ने खुद उसको भगाया कि जा, और आगे चाइना चौक की मस्जिद में वो कारी पना ली हुई है और यहाँ पाकिस्तानी कारी जो मस्जिद में है जी सबके सामने मारे हैं। ये 5-6 ये क्या कहते हैं कैमरे लगे हुए हैं, 5-6 कैमरे लगे। तो क्या कैमरे किस लिए लगाए हुए हैं, किस लिए लगाए हुए? अय्याशी के ड्रामे देखने के लिए या ये देखने के लिए कि बाप किस तरह चला रहा है अपनी बेटी को और कौन कौन आ रहा है? आप यकीन माने अल्लाह रसूल हाजिर नाजिर है और कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ उठाती हूँ, जब 2009 में मेरा घर लूटा इतना लाखों का सामान था और इतना सोना मैंने अपनी बच्ची के लिए बनाया। आए दिन मुसलसल 2009 से मुसलसल मेरा घर सामान लूटा जा रहा है। 2003 में मेरा घर लूटा, उस वक्त भी सोना था। अभी इधर कितना अर्सा हो गया? 1.5 साल हो गया जी, बकरा ईद से 10 माह हो गए। और 5 बार इस्लामाबाद में मेरा घर सामान लूटा है, कोई हिसाब ही नहीं है। इस्लामाबाद मैंने इस्लामाबाद की हर आबादियों में मैंने मकान लिए। 24-24 हजार मेरा बच्चा अपनी पढ़ाई खराब करके, क्योंकि मेरे सामान पिशावर से बुला के कारियों ने और अपने बच्चों के लिए कमा के घर बनाने के लिए कमाया। मेरा इतना कीमती सामान गया है। और यहाँ एहतजाज की जगह पे जो लंगर भी आता है वो यहाँ से फलांगते चले जाते हैं। अगर पाकिस्तानी इतने लैंड लॉर्ड है, हुकूमत के पास खाने को पैसा नहीं है, तो फिर गैर मुमालिक के अय्याश लोगों को क्यों पाल रहे हैं? और यहाँ ट्रक के ट्रक भर के यहाँ हर अय्याशी का उनकी सामान दिया जाता है, जबकि वो एक के मन कोयला बेचकर आते हैं, राशन बेचकर आते हैं। तो मेरे साथ जुल्म, ज्यादती और बदइखलाकी क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? जो मेरा सामान लिया है, मुझे कहा कि चली जाए यहाँ से इस्लामाबाद से, क्यों चली जाऊं? मेरा जुर्म, मैं इस्लामाबाद की रिहाइश पजीर हूँ, मेरा इस्लामाबाद का शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। ठीक है, मुझे हटाना चाहते हैं, मेरा 5 बार सामान लिया है वो सामान दे। और मेरे साथ जिन्होंने एहतजाजी औरतों ने और मर्दों ने मेरे साथ जुल्म और ज्यादती की है, मुझे कार्रवाई चाहिए। मेरी बच्ची अगवा हुई है, मेरी इतनी नेक फरमा बरदार एक बच्ची, उसको गुमराह किया कि तुम्हारी माँ को मार देंगे। आज मेरी बच्ची अगवा हुई है, कल को हजारों माँ बाप शरीफों की बच्चियां अगवा हो सकती। मेरी एक खानदान मेरा चतराली है, एक खानदान मेरा कराची में है, ठीक है, लेकिन यहाँ कराची के लोग भी शरीफ है।